بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو بچیاں میرے چینل پر نئی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والا ہر میرا نیا لیکچر بر وقت آپ کو مل سکے۔ جو ہمارا سیریز چل رہا تھا ایمان کیا ہے، تو آج اس کا ڈے 2 ہے۔ جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے ایمان کی طاقت کا راز اور اللہ پر یقین سے پیدا ہونے والا سکون۔ ایمان جو ہے اس کی طاقت کا راز کیا ہے، اور جو اللہ پر یقین ہے نا وہ کس طرح پیدا ہوگا، اور جب وہ پیدا ہوگا تو کیا سکون ہوگا اس میں۔ جو یہ دنیا ہے نا، اس دنیا میں کوئی بھی انسان جو سب کچھ کھو جاتا ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، ہر چیز چھن جاتی ہے، لیکن وہ پھر بھی خوش ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے۔ اور وہ انسان کون سا ہے یہ سب کچھ کھونے کے بعد بھی خوش ہوتا ہے، اور وہ انسان ہے ایمان والا، جس کے پاس ایمان ہے، جسے اللہ پر یقین ہے، جسے اللہ پر بھروسہ ہے۔ وہ انسان سب کچھ کھونے کے بعد بھی خوش ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، اسے تکلیف ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پاس ایمان ہوتا ہے، اس کے پاس ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ جو ایمان ہے یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان کو صرف ایک لفظ میں لیتے ہیں، کہتے ہیں ایمان، ایمان ہی تو ہے، ایمان ایک لفظ میں لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو ایمان ہے نا یہ ایک ایسی روشنی ہے جو ہمارے دلوں کو خوف سے نکالتی ہے، ہمارے دماغ کے اندر جو وسوسے آتے ہیں نا ان وسوسوں کو دور کرتا ہے، اور جو ہماری زندگی ہوتی ہے، ہماری زندگیوں میں جو مایوسیاں آتی ہیں ان مایوسیوں کو ختم کرتا ہے، ان مایوسیوں کو بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ ایمان کی روشنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ، اللہ پر مکمل بھروسہ کیسے کیا جائے؟ ایمان کی جو سب سے بڑی طاقت ہے نا وہ ہے اللہ پر بھروسہ، توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ، اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ ہے اللہ پر بھروسہ۔ جب ایک انسان جان لیتا ہے نا کہ میری قسمت جو ہے، میری قسمت کے اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، میری قسمت اللہ کے ہاتھ میں، میرا رزق، میری عزت، میری دولت، میری شہرت، میری جان، میری زندگی، میرے موت، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ایک انسان یہ سب کچھ جان لیتا ہے نا تو پھر وہ اس خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، جو خوف اس کے اندر ہوتا ہے، جسے یہ خوف ہوتا ہے کہ میری عزت چلی جائے گی، جسے یہ خوف ہوتا ہے مجھے رزق نہیں ملے گا، مجھے دولت نہیں ملے گی، مجھے شہرت نہیں ملے گی، تو اس سب خوف سے آزاد ہو جاتا ہے جب وہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورۃ الطلاق آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہی اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں، جو انسان میرے پر بھروسہ کرتا ہے، جو انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا یہ اس کے لیے کافی ہے، اس کے لیے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے مکمل اللہ پہ بھروسہ کیا ہے اور اسے پتہ ہے کہ اللہ میرے لیے بہتر کرے گا۔ یہ جو آیت ہے نا یہ مومن کے دل میں سکون کا دریا بہاتی ہے۔ ایک مومن جو بندہ ہوتا ہے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ سکون میں آ جاتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے جب یقین اسے ہو سکے کہ میرا سہارا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی میرا سہارا نہیں ہے، دنیا والے کچھ بھی نہیں ہے، دنیا والے کچھ کر بھی نہیں سکتے،
جب تک اللہ نہ چاہے۔ دنیا میں کوئی بھی طوفان، کوئی بھی چیز، کوئی بھی آندھی آفت، کچھ بھی آ جائے، وہ اس انسان کو ہلا نہیں سکتی جس کے اندر یہ بھروسہ ہو، یہ یقین ہو کہ اس کا سہارا صرف اللہ ہے، اس کے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی انسان اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا جب تک اللہ نہیں چاہتے۔ جب اللہ چاہتے ہیں نا تو کوئی بھی پوری دنیا بھی روک نہیں سکتی وہ کام ہونے سے۔ جو ایمان ہے یہ انسان کے دل میں جو خوف ہوتا ہے نا اسے آزاد کرتا ہے۔ ایمان والا جو انسان ہوتا ہے نا وہ جانتا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہے، کچھ بھی کام ہے، وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک چڑیا اپنا پر بھی نہیں پھڑپڑا سکتی۔ جو انسان یہ سب یقین کر لیتا ہے نا اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو اس کے جو دشمن ہوتے ہیں نا وہ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے بدماش طاقتور کیوں نہ ہو، حالات برے ہوں یا دنیا والے اس انسان سے پیٹ پھیر لیں، اس انسان کو اکیلا چھوڑ دیں، اگر اللہ ساتھ ہے نا تو کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ اپنے بندے، اپنے ایمان والے بندے، اپنے مومن بندے کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر اس انسان کو، اس بندے کو اللہ پر بھی یقین ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اسے یقین ہی نہ ہو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو اگر ساری دنیا مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں صرف وہی فائدہ دے سکتی ہے جو اللہ نے لکھا ہے، اور اگر ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو صرف وہی نقصان دے سکتی ہے جو اللہ نے لکھا ہے۔ یعنی کہ اس حدیث میں یہ ہے کہ اگر ساری دنیا تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتی ہے نا تو وہی صرف چیز تمہیں فائدہ دے سکتی ہے جو اللہ نے لکھا ہے، اتنا ہی تمہیں فائدہ مل سکتا ہے جو اللہ نے دیا۔ اور اگر ساری دنیا تمہیں نقصان پہنچانا چاہتی ہے، ساری دنیا تمہیں نقصان دینا چاہتی ہے نا تو تمہارے حصے میں وہی نقصان آئے گا جو صرف اللہ نے لکھا ہے۔ اگر اللہ نے نہیں لکھا تو کبھی بھی اسے نقصان نہیں پہنچ سکتا، نہ ہی فائدہ۔ یہ جو حدیث ہے یہ انسان کے ایمان کے اندر ایک ایسا سکون پیدا کرتی ہے، ایک ایسا سکون لے کے آتی ہے۔ اس سے انسان کو ایک ایسا سکون ملتا ہے نا جو دولت یا طاقت سے نہیں ملتا، بلکہ اللہ پر یقین سے آتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرا سہارا ہے، اللہ کے بنا میں کچھ بھی نہیں۔ ایمان جو ہے یہ انسان کو ناممکن کو ممکن کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ جب ایک بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا تو بڑے سے بڑے چیلنج بھی قبول کر لیتا ہے۔ اس کے لیے جو ناممکن کا مطلب ہوتا ہے نا، اس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ابھی حکم نہیں دیا۔ صرف وہ یہی ناممکن کے مطلب کو لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی حکم نہیں دیا، مجھے اس چیز کا کوئی حکم نہیں ہوا۔ ہم مثال لیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں پھینکا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں نہ تو کوئی خوف تھا، نہ کوئی ڈر تھا، نہ وہ غمگین تھے، بلکہ انہیں اللہ پر یقین تھا۔ انہوں نے صرف یہ کہا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ ٹھیک ہے، انہیں آگ کے اندر پھینک دیا گیا تھا، انہیں پھر بھی یقین تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہیں، وہ مجھے بچائیں گے، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر ہم کسی تکلیف میں ہوتے ہیں نا، کسی آزمائش میں ہوتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ بس اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہم ختم ہو جائیں گے،
ہمیں پریشانیاں آئیں گی، ہم کبھی بھی اس ازمائش سے، اس تکلیف سے، اس بیماری سے نکل ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ اگر ہمیں اللہ پہ اتنا یقین ہوتا جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہے تو ہماری زندگیاں سمجھ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، یا نارا کونی برادن و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والا ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر۔ یہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 69 میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو واقعہ ہے نا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان ایک ایسا ایندھن ہے، ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو آگ میں بھی ثابت رکھتا ہے، جو ایمان ہے یہ والا۔ پیاری بہنوں، فائنل ٹیک اوے لیں، ایمان جو ہے وہ طاقت ہے جو انسان کو ہر حال میں مضبوط رکھتی ہے۔ چاہے دنیا کا سب کچھ چھین جائے نا، لیکن اگر انسان کے اندر ایمان باقی نا تو اسے سب کچھ دوبارہ مل سکتا ہے، وہ انسان اس چیز کو دوبارہ پا سکتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ دیکھا جب سب کچھ ناممکن لگ رہا تھا، لیکن اللہ پر یقین نے آپ کو کامیاب کر دیا، اور اللہ پر آپ نے یقین کیا تو ہر چیز آپ کو کامیاب لگ گئی، اور آپ کے خود کا کامیاب وہ کام جو وہ کامیاب کرنے لگا؟ آئی ہوپ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم اپنا کل نیو لیکچر سٹارٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔